نمبر 2، ان اکابرین کی جوتیوں کے طفیل، ان اکابرین کی نیکیوں کے صدقے میں آپ کی خدمت میں ایک چیلنج رکھتا ہوں، ملت مماتیت ایک بار مر کے اگر دوسرا جنم ان کی قسمت میں ہے یا ان کی ترتیب میں ہے یا نہیں ہے، یہ لے کر بھی آ جائیں نا تو یہ جواب نہیں دے سکتے. یہ روئیں، بیٹھیں، پیٹیں، چیخیں، آئے، تڑپیں، ان کی خدمت میں اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سماک کا انکار کیا تھا، کافر کا تھا یا مسلمان کا تھا؟ یہ ذرا پوچھیں ان سے کہ اما عائشہ نے ابو جہل کے نہ سننے کی بات کی تھی یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سما کا انکار کیا تھا؟ جس جگہ اما عائشہ نے انکار کیا ہے وہ مسئلہ ابو جہل کا ہے کہ ابو جہل قبر میں نہیں سنتا، وہ کافر ہے، وہ عذاب میں معذب ہے، مبتلا ہے. اور یہ ایسے بے ایمانین ہیں، انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عام مردے، کافر مردے والی بات اٹھا کر نعوذ باللہ رسول اللہ پہ فٹ کر دی اور نعوذ باللہ امت مسلمہ کے مسلمانوں فٹ کر دی ہے. علی سبیل التسلیم میں ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں، اگر اما عائشہ سماع موتا کے انکار کے اوپر بھی رہیں تو کافر کے سماع کا انکار کیا، مسلمان کے سماع کے انکار کی تو بات ہی نہیں ہے تو ذرا لے کر آؤ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کی منت تر لے کر کے تم مددگار بھی بنا لو، تم اس سوال کا جواب نہیں لا سکتے. اما عائشہ سماع موتا کے تو مسلمان ہیں نا، عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، ان کی قبر پہ تو بات کر رہی ہیں. پھر تھوڑا سا تمہیں آداب کو بھی دیکھنا چاہیے، لحاظ کو بھی دیکھنا چاہیے، محمل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اما عائشہ نے انکار ابو جہل کی قبر کا کیا تھا. ابو جہل جہاں دفن ہوا تھا قلیب بدر میں، صنادید کفار جو 24 دفن ہوئے تھے، ان بے ایمانوں کی بات کا جواب اما عائشہ نے دیا تھا اور آپ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کر دیا. ہاں، اہل بدعت کہتے ہیں حضرت عائشہ نے ابو جہل کے سماع کا انکار کیا تھا اور آپ اس کو انبیاء کے سماع پر پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ان سے اہل بدعت سے پوچھو بھئی تم ابو جہل کے سننے کے قائل نہیں ہو؟ تمہاری سماع الموتہ تو شروع یہاں سے ہوتی ہے. دلیل ہی بڑی یہ ہے کہ بدر کے کنویں والے مردوں نے سنا، تو بدر کے کنویں میں تو ابو جہل پڑا تھا. توجہ ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. باقی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آیت کا معنی بتایا کہ مردے نہیں سنتے. آیت کا معنی بتایا کہ مردے، اونچے بولو، آیت کا معنی بتایا کہ مردے. اب وہ آیت کون سی تھی؟ ما انت بمسمع من. یہ جو من ہے نا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ من عام ہے، انبیاء کو بھی شامل ہے تے غیر انبیاء کو بھی شامل ہے. توجہ ہے نا. یہ تو مولوی ڈنڈی مارتے ہیں نا، اصول شاشی میں بھی لکھا ہے، انہوں نے تو لفظ بھی لکھا ہے من اور ما، یہ لفظ عام ہے. اور عام کتاب اللہ سے اگر کسی فرد کو نکالنا ہے تو دلیل قطعی درکار ہے. یہاں دلیل قطعی تو دور کی بات، انبیاء کے سننے پر تو ایک ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں. انبیاء کے سماع پر کیا کہہ رہا ہوں، ایک ضعیف حدیث بھی، موضوع حدیث بھی نہیں ہے. دھوکہ کیا دیتی ہے؟ من صلی علیہ عند قبری، تو جہاں تو عند قبری ہے، تمام انبیاء کی کہاں بات ہے؟ من صلی علیہ، جو روایت جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں وہ امام الانبیاء کے بارے میں، اور دعوی تمام انبیاء سنتے ہیں. ان کو کہو ذرا ایک روایت لاؤ جس میں ہو کہ تمام انبیاء کرام سنتے ہیں. ایک بھی کوئی نہیں، ضعیف بھی کوئی نہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ باقی آیت من فی القبور بھی عام، اور انک لا تسمع الموتى، الموتى بھی عام. واہ، شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے یا علم معانی کا ایک نقطہ بیان کیا، اور بڑا عجیب علم معانی کا نقطہ ہے کہ مشتق پر حکم لگے مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے. یہاں پر نہ سننے کی علت ہے موت. نہ سننے کی علت کیا ہے؟ موت. اور یہ علت منصوص ہے، قرآن نے دوسرے مقام پہ اموات غیر و آیا بھی بیان کر دیا. یہ علت منصوص ہے، اور قانون یہ ہے جب علت منصوص ہو تو حکم قطعی ہوتا ہے،
تو یہاں علت منسوس ہو گئی، انک لا تسمع الموتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس پر بھی موت آئے گی وہ نہیں سنے گا، کیونکہ نہ سننے کی علت موت۔ یدار الحکم علی علتہ، حکم علت پہ دائر ہوتا ہے۔ اب سوال ہے انبیاء پہ موت آئی یا نہیں؟ مجھے بولو، امام الانبیاء پہ موت آئی یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے جس پہ موت آئے وہ سن سکتا، اور نہ سننے کی وجہ خود موت ہے۔ موت ہے تو سما نہیں، یہ تو ملا کا جگر ہے، ادھر مردہ تھی ادھر سنتا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے سماع الموتا۔ ہمارے استاد تھے بلند والے، وہ بڑا ہنسا کرتے تھے، کہتے کتاب کا نام دیکھو سماع الموتا، مردے تے سنتے ہیں۔ اور قرآن کے سیدھا مقابل انک لا تسمع الموتا، اور مولوی صاحب لکھ رہے ہیں سماع الموتا۔ اللہ فرمایا لا تسمع الموتا،